بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم منقول کی 3 قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم يعلم ان المنقول لا بد له من ناقل عن المعنى الاول المنقول عنه الى المعنى الثاني المنقول اليه، فهذا الناقل اما اهل الشرع او اهل العرف العام او اهل الاصطلاح الخاص كالنحو مثلا، فعلى الاول يسمى منقولا شرعيا وعلى الثاني عرفيا وعلى الثالث اصطلاحيا وإلى هذا أشار بقوله ينسب إلى الناقل۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر آپ جان لیجئے کہ منقول ضروری ہے اس کے لیے ناقل کا ہونا جو اسے نقل کرے پہلے معنی منقول عنہ سے دوسرے معنی منقول الیہ کی طرف۔ یہ جو ناقل ہے یا تو اہل شرع ہوگا یا پھر اہل عرف عام ہوگا یا پھر اہل اصطلاح خاص ہوگا۔ جیسا کہ نحوی مثال کے طور پر پہلے پر اس کا نام رکھا جائے گا منقول شرعی، دوسرے معنی پر اس کا نام رکھا جائے گا منقول عرفی، تیسرے معنی پر اس کا نام رکھا جائے گا اصطلاحی، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے اس قول ينسب إلى الناقل سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو شارح ہیں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر منقول ہوگا وہاں پر ناقل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یہاں پر اوپر بتایا تھا نا کہ اگر لفظ ایسا ہے جس کے معنی کثیر ہیں تو اس میں ایک وہ قسم تھی مشترک، دوسری قسم تھی منقول، تیسری قسم تھی حقیقت مجاز۔ اب یہ جو منقول تھی نا وہاں پر ایک لفظ آیا تھا ينسب إلى الناقل کہ جو منقول ہے وہ ناقل کی طرف منسوب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر منقول ہوگا وہاں پر کم از کم 2 معنی ضرور ہوں گے۔ ایک معنی تو اس کا وہ ہوگا جس کو ہم کہیں گے معنی موضوع لہو، یعنی وہ معنی جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی اس کا وہ ہوگا معنی مستعمل فی، یعنی وہ والا معنی جس کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مستعمل فی معنی ہے اس کو آپ کہیں گے منقول فی، یعنی یہ وہ والا معنی ہے جس کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو موضوع لہو ہے یعنی جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کا دوسرا نام کیا ہوگا منقول عنہ، کیونکہ اس معنی سے اس کو نقل کر کے منقول فی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ معنی موضوع لہو سے اس کو نقل کر کے معنی مستعمل فی کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو منقول ہے اس کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اب 3 قسمیں کس طریقے سے ہیں کہ جو منقول ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ناقل ہے وہ اہل شرع ہوگا، یا پھر دوسرے اس کا ناقل یہ ہے کہ اس کا جو نقل کرنے والا ہے وہ عرف عام ہوں گے یا پھر عرف خاص ہوں گے۔ اگر تو اس کے نقل کرنے والے اہل شرع ہے تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے منقول شرعی، اور اگر ہم اس کا نقل کرنے والے عرف عام والے ہیں تو پھر اس کو کہا جائے گا منقول عرفی، اور تیسرے نمبر پر اگر اس کو نقل کرنے والے کسی خاص اصطلاح کے یا کسی خاص عرف کے لوگ ہیں تو پھر اس کو اس معنی کے اعتبار سے منقول اصطلاحی کہا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو منقول ہے اس کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 ہے منقول شرعی، دوسری ہے منقول عرفی، اور تیسرے نمبر پر ہے منقول اصطلاحی۔ ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب جیسا کہ لفظ ہے نا صلاۃ، اب صلاۃ کا جو معنی ہے نا جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا وہ ہے دعا، لیکن بعد میں اس معنی سے اس کو نقل کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ارکان مخصوصہ، افعال مخصوصہ کے لیے جو نماز کے ارکان ہیں، تو بعد میں اس کو دعا کے معنی سے نقل کر کے نماز کے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس صلاۃ بول کر ارکان مخصوصہ یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ نماز مراد لینا، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ منقول شرعی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرمانے ہیں کہ جو منقول ہے اس کے لیے ناقل کا ہونا ضروری ہے جو نقل کرے اس کو معنی اول سے، معنی اول جس کو منقول عنہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے، اس کو منقول عنہ سے نقل کر کے معنی ثانی کی طرف اس کو لے کر جائے۔ وہ جو معنی ثانی ہے اس کو یہاں پہ منقول فی میں نے کہا تھا لیکن یہاں پہ منقول الیہ ہے، منقول فی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ کتاب کے بارے میں منقول الیہ ہے تو اس لیے آپ اس کو منقول الیہ کہہ لیں، یعنی وہ والا معنی جس کے اندر اس کو نقل کیا جاتا ہے، جس کی طرف اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ناقل ہے یا تو اہل شرع ہوگا یا پھر اہل عرف عام ہوگا۔ عام عرف کے اندر ہی ایک جو لفظ ہے وہ ایک کسی خاص معنی کے اندر استعمال ہونے لگ جاتا ہے، یا پھر اہل اصطلاح خاص ہوگا، یعنی کسی کوئی خاص طبقہ ہے جیسا کہ محدثین ہے، یا اسی محدثین ہے اب جو حدیث ہے اس کے بارے میں ان کی چند مخصوص اصطلاحات ہیں کہ لفظ کو اس کے اصل معنی سے ہٹ کے وہ اپنی مخصوص اصطلاح والے معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو اب اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اصطلاح
منقول اصطلاحی ہے۔ یہ اسی طریقے سے نحوی ہے، نحوی حضرات بھی بعض الفاظ کو اس کا جو اصلی معنی ہے اس سے ہٹا کر جو ان کے مخصوص نحوی مسائل ہوتے ہیں اس معنی کے اندر لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر اہل اصطلاحی خاص ہوں گے، جیسے کہ نحوی مثال کے طور پہ جو پہلا ہے، پہلے کے اوپر نام رکھا جائے گا منقول شرعی، یعنی جب کہ نقل کرنے والے اہل شرع ہیں، اور دوسرے پر اس کا نام رکھا جائے گا عرفی، یعنی جب نقل کرنے والے عرف عام والے ہیں، اور تیسرے پر اس کا نام رکھا جائے گا منقول اصطلاحی، یعنی جب نقل کرنے والے کسی خاص طبقے کے لوگ ہیں۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ، اور اسی کی طرف جو ماتن ہے اس نے اپنے اس قول يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ سے اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ جو ہمارا تیسرا باب ہے تصورات، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ چوتھا باب شروع کریں گے، المفہوم۔